بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس نے ماہ سیام، ماہ قرآن، ماہ مقدسہ عطا فرمایا۔ اس کی تکمیل پہ اس نے عید عطا فرمائی ہے، اور عید رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک حدیث پیش خدمت ہے، اور اس کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول مبارکہ پیش خدمت ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ العیدین، حدیث نمبر 1134۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے آئے جب مکہ معظمہ چھوڑا، ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ تشریف لے کے آئے۔ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، تو اہل مدینہ کے پاس ایسے 2 دن تھے جس میں وہ کھیل کود کرتے تھے۔ 2 دن ان کے جس طرح کے ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے تو اس طرح گزارا کرتے تھے۔ فقال، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما هذان اليومان، یہ 2 دن کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، یا اس کی فلاسفی، اس کی وزڈم کیا ہے، یہ آپ کیوں مناتے ہیں؟ قالوا، تو اہل مدینہ نے جواب عرض کیا، کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، ہم زمانہ جاہلیت میں یہ 2 دن تھے، ان میں ہم کھیل کود کرتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، فرمایا بے شک اللہ نے ان 2 کو ایسے 2 دنوں سے بدل دیا ہے تمہارے لیے جو گزشتہ ان 2 دنوں سے وہ بہتر دن ہیں۔ اور وہ کون سے ہیں؟ یوم الاضحیٰ، وہ قربانی کا دن ہے، یوم الفطر، اور عید الفطر کا دن ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وہ جس طرح اہل مدینہ یعنی اسلام کی آمد سے قبل جس طرح وہ اپنا دن منایا کرتے تھے، سیلیبریٹ کرتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مجدہ اور نوید سنائی کہ اللہ نے ان کو ریپلیس فرما دیا ہے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے جو 2 دن تھے اس میں محض کھیل تماشا تھا، کھیل کود تھا، اور وہ کھیل برائے کھیل تھا۔ جب اسلام آیا تو اللہ نے احسان فرمایا، اور اللہ نے 2 دن ان گزشتہ یعنی ایام جاہلیت کے ان 2 دنوں میں جو کھیل تماشا ہوتا تھا تو ان 2 دنوں کو بہترین 2 دنوں سے بدل دیا۔ یہ ریپلیسمنٹ یہ خدا کا احسان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی برکت ہے۔ عطا خدا کی ہے، اور برکت جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو سمجھنے کے لائق بات یہ ہے کہ کیوں بدلا گیا۔ اصل میں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک انفرادیت ہو، اس کا جو ہے اس کے ماننے والے ان کا اپنا ایک ٹریک ہو، اپنا ایک مزاج ہو۔ تو جو جاہلیت میں جو 2 دن مناتے تھے نا، اس میں روحانیت نہیں تھی، اس میں کوئی رضا الہی کے حصول کا جذبہ نہیں تھا، ظاہر اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ تو اب جو انجوائمنٹ کے لیے اسلام نے 2 دن دیے ہیں تو یہ بدل دیا ان دنوں کو۔ اٹ مینس کہ اگر اب بھی ہم نے عید ایسے ہی منانی ہے جس طرح کے زمانہ جاہلیت میں لوگ مناتے تھے، تو پھر اللہ نے یہ بدلہ کیوں ہے؟ اور ان 2 دنوں کے بدلے میں، عوض میں 2 بہتر دن کیوں عطا فرمائے؟ اگر یہی کرنا تھا تو اٹ مینس کہ ہم نے وہ نہیں سمجھا، نہیں مانا، اور اللہ رب العالمین نے جو 2 دن بہترین اور بہتر دن دیے ہیں ہم نے پھر ان کو قبول نہیں کیا معاذ اللہ۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ان 2 دنوں کو اس طرح منانا ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، جس طرح وہ راضی ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے قول مبارکہ سے
اس کی مزید تصریح اور وضاحت ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، قبولیت کی راتیں ہیں، اللہ ان راتوں میں دعا قبول فرماتا ہے۔ تو وہ 5 راتیں کون کون سی ہیں؟ ایک رات ہے جمعرات، رمضان شریف جا رہا ہے تو لیکن یہ جمعرات بحمد تعالی مہینے میں 4-5 یہ آتی ہیں۔ کتنا رب کا احسان ہے کہ ہفتے میں ہمیں ایک رات وہ ایسی عطا فرما رہا ہے جس میں دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دوسری رات اس میں ہے رجب کی پہلی رات، اور تیسری رات اس میں ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات، اور چوتھی اس میں ہے عید الفطر، اور 5ویں اس میں رات ہے عید الاضحیٰ کی۔ تو یہ 5 راتیں ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آئیں پھر ہم یہ سوچیں، یہ دیکھیں کہ اس رات میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جب یہ انعام کی رات ہے، پرائز ڈسٹریبیوشن کی یہ رات ہے، اور اس میں اللہ کا انعام ہونا ہے، تو اس وقت ہم افراتفری کے ماحول میں ہوں، بھگدڑ مچی ہو، عید رات چاند رات منائی جا رہی ہے، نوجوان غل غپاڑا کر رہے ہیں، اور اس طرح کا وہ مطلب ان کا ایک ماحول انہوں نے بنا دیا ہے۔ بھائی یہ تو سنبھالنے کی رات ہے، اپنے آپ کو اور اللہ کی طرف سے خیرات کو سنبھالنے کی رات ہے، جھولی بھرنے کی رات ہے، اللہ کے نیڑے ہونے کی رات ہے، قریب ہونے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، قیام کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اب تو تقسیم ہو رہی ہے، تو اس رات کو ہم نے دعا مانگنی ہے اپنے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، اپنے اہل اسلام کے لیے، فلسطین کے لیے۔ تو یہ رات ایسے گزارنی ہے جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے۔